پاکستان کے ضلع قصور کے اس نوجوان مجاہد کی کہانی جس نے اسرائیل کی سرحدوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسلام کی بقا کی جنگ لڑنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ کہانی کی تمام ترقصات آپ تک ہمیشہ پہنچتی رہیں۔ گھر پہنچ کر فرانہ نے ملازموں کو بلایا اور ان چاروں کو گاڑی سے اتار لیا گیا۔ ڈکی میں چوتھے آدمی کو بھی ہوش آ گیا تھا۔ فرانہ نے ملازموں کو ان لوگوں کے بارے میں ہدایات دی اور پھر میرا بازو پکڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ اس نے نشست گاہ کا رخ کیا اور وہاں جا کر ایک صوفے میں گر گئی۔ کیا بات ہے فرانہ ڈیئر، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او شہباز، کیا تم مجھے الماری سے شربت نکال کر دے سکتے ہو؟ ضرور، میں نے بدستور مسکراتے ہوئے کہا اور الماری سے شربت نکال کر اسے پیش کیا۔ تم ایسے وقت بھی نہیں پیو گے؟ وہ تقریباً آدھا گلاس حلق میں اڑیلتے ہوئے بولی۔ میں بالکل پرسکون ہوں، مجھے ان واقعات کی توقع نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ لوگ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اس نے آدھا گلاس خالی کر کے کہا۔ میں نے ڈینی کے اس حد تک آگے بڑھنے کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ تم نے بے مثال پھرتی اور دلیری کا مظاہرہ کیا۔ تمہارے ذہن میں سچویشن کو سمجھ کر کام کرنے کی بھرپور صلاحیت ہے، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی بیک وقت ذہین بھی ہو اور طاقتور بھی۔ او، یہ کوئی خاص کام نہیں تھا فرانہ، کبھی اگر ضرورت پیش آئے تو کوئی بڑا کام لینا مجھ سے۔ ضرور، اس نے پورا گلاس خالی کر دیا۔ ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ فیصلہ کروں گی ابھی، فی الحال انہیں یہاں سے ہٹا دیتی ہوں، یہ ابھی میری قید میں رہیں گے۔ ان سے تو میں بہت سی معلومات حاصل کروں گی ہینری کے بارے میں۔ ہینری، کبھی مجھے اس کے دیدار تو کرا دو، مجھے ایسے لوگوں سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد فرانہ نے ایک نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگا لیا، پھر گلا صاف کر کے بولی۔ فرانہ بول رہی ہوں، جیگر، یہاں کچھ خطرناک قیدی ہیں، انہیں لے جاؤ۔ ہاں، فوراً میں انہیں یہاں سے ہٹانا چاہتی ہوں۔ ویگن لے آؤ، ان کی تعداد 4 ہے، ایک عورت اور 3 مرد۔ خود دیکھ لینا، وہ تمہارے لیے اجنبی نہیں ہوں گے۔ ہاں، وہ تمہاری تحویل میں رہیں گے۔ نہیں، بس اور کام نہیں ہے، جلدی کرو۔ اوکے۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، تمہاری دریافت میری زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ اب ایسی کوئی خاص بات بھی نہیں ہے، میں نے بنتے ہوئے کہا۔ یہ میں جانتی ہوں، میری آنکھوں نے تمہارے چہرے کا وہ سکون دیکھا ہے جو قابل رشک ہے۔ جو اتنے خطرناک حالات میں بھی پرسکون رہے وہ عام آدمی نہیں ہوتا۔ مجھے تمہارے تعاون پر فخر ہے۔ میں تمہارا خادم ہوں فرانہ، ایسی باتیں کر کے مجھے شرمندہ مت کرو، میں نے انکسار سے کہا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، میں گہری نیند سو رہا تھا کہ دفعتاً فرانہ کی چیخ میرے کانوں سے ٹکرائی تھی، پھر دوسری چیخ، اور میں نے پھرتی سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اسی وقت میرے سر کی پشت پر ایک ضرب پڑی اور پھر کلوروفارم برا رومال میری ناک پر رکھ دیا گیا۔ ڈوبتے ہوئے ذہن سے میں نے فرانہ کی ایک اور کربناک چیخ سنی۔ اس کے بعد مجھے ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھلی تو عجیب سا شور سنائی دیا۔ شور کے ساتھ میں بھی ہل رہا تھا۔ چند لمحات تو ذہن سائیں سائیں کرتا رہا، پھر حواس کچھ بحال ہوئے اور میں نے غور کیا تو آواز کسی انجن کی تھی، گویا میں کسی چلتی ہوئی مشینی چیز میں تھا، شاید اسٹیمر تھا۔ میرا خیال درست نکلا، میں اسٹیمر ہی میں تھا۔ قریب ہی کسی کی گفتگو کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے آنکھوں میں جری پیدا کر کے دیکھا، 2 آدمی بیٹھے شراب نوشی کر رہے تھے۔ شکل و صورت سے یورپین باشندے معلوم ہوتے تھے، خاصے قوی ہیکل تھے دونوں۔ احساسات کچھ اور جاگے تو ہاتھ بندھے ہوئے لگے، دونوں ہاتھ پشت پر کس دیے گئے تھے، لیکن بندش میں وہ ہوشیاری نہیں دکھا سکتے تھے۔ میں نے غیر محسوس انداز میں کوشش کی اور ہاتھوں کی رسیاں ڈھیلی ہو گئیں۔ یہ فن بھی مجھے تربیت کے دوران ہی سکھایا گیا تھا۔ اگر ہوش و حواس کے عالم میں میرے ہاتھ باندھے جاتے پھر تو ہاتھوں کے بندے رہنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ تاہم اس وقت بھی کام چل گیا تھا، لیکن میں نے ہاتھ اسی پوزیشن میں رہنے دیے اور دونوں کی گفتگو سننے کی کوشش کرنے لگا۔ ان کی باتیں بے ربط تھیں اور ان سے میں کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد میں نے ان واقعات کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ اس وقت سورج چمک رہا تھا، جبکہ جس وقت میں بے ہوش ہوا تھا تو رات تھی۔ کلوروفارم کی بو کو میں نے بخوبی پہچان لیا تھا اور اس کے اثرات اب بھی میرے ذہن پر تھے۔ پھر میں نے فرانہ کے بارے میں سوچا۔ اس کی چیخیں بے ہوش ہونے سے قبل میرے کانوں میں پڑی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ بھی ان کی قید میں ہوگی، اور یہ لوگ، یہ ہینڈرک اور ڈینی کے ساتھیوں کے علاوہ اور کوئی نہ ہوں گے۔ 100% یہ وہی لوگ تھے۔ معاملات رخ بدل چکے تھے۔ اب تک میں نے فرانہ کا ساتھ دیا تھا، اس خیال کے تحت کہ تنظیم صرف فرانہ کے بارے میں معلومات چاہتی تھی۔ ممکن ہے یہ صرف تنظیم کے بڑوں کا شبہ ہو۔ فرانہ کی شخصیت ان کی نگاہوں میں مشکوک تھی۔ کیا شبہ تھا انہیں؟ فرانہ بظاہر تو ایک جرائم پیشہ عورت نظر آتی تھی،
صرف اسمگلر اور اس کی پراسرار سرگرمیاں صرف اسمگلنگ تک محدود تھیں۔ اس فیلڈ میں اس کے دشمن بھی تھے۔ ممکن ہے تنظیم کو صرف غلط فہمی ہو۔ بہرحال یہ میری کوشش تھی ان لوگوں کے لیے۔ یہ اس عظیم مقصد کی جانب پہلا قدم تھا اور میں اس سلسلے میں کوئی سکم نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ مجھے حالات کی بالکل پرواہ نہیں تھی اور مجھے آخر دم تک فرانہ کا ساتھ دینا تھا تاکہ اس کا مکمل اعتماد حاصل کر لوں۔ اس وقت نہ جانے کہاں ہے وہ، ممکن ہے اسی اسٹیمر میں ہو۔ اسٹیمر کی رفتار سست ہونے لگی، شاید وہ ساحل پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے سوچا کہ بے ہوش رہنے کی اداکاری کروں یا ہوش میں آ جاؤں، دونوں میں سے کون سی بات بہتر رہے گی۔ پھر فیصلہ کیا کہ ہوش میں آ جانا چاہیے، کم از کم صورتحال کا اندازہ تو رہے۔ چنانچہ میں نے آنکھیں کھول دی۔ وہ دونوں میری طرف متوجہ نہیں تھے اور شاید باہر جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ میں نے حلق سے ایک آواز نکالی اور دونوں اچھل پڑے۔ وہ ایک ساتھ میری طرف گھوم گئے تھے۔ او ہوش میں آ گیا، ان میں سے ایک نے بے اختیار کہا۔ تم رکو، میں باہر دیکھتا ہوں، دوسرے نے کہا اور مجھ پر نگاہ ڈال کر باہر نکل گیا۔ میں اس شخص کو دیکھ رہا تھا جو میرے سامنے تھا اور کسی قدر اضطراری کیفیت کا شکار تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے خاموشی مناسب نہ سمجھی۔ بہرا ہوں اور گونگا بھی، اس نے جواب دیا۔ او بڑا افسوس ہوا تم سے مل کر، میں نے برجستہ کہا اور وہ مسکرانے لگا۔ کب سے ہے یہ کیفیت؟ جب سے مجبوریاں دامن گیر ہوئیں، اس نے جواب دیا۔ ہاں، مجبوری ایسی ہی چیز ہوتی ہے، اب کچھ دیر کے بعد تم لنگڑے اور لولے بھی ہو جاؤ گے، میں نے کہا۔ خیر اب اتنا بھی مجبور نہیں ہوں، وہ منہ بگاڑ کر بولا۔ ہاتھ کھول دو میرے، کچھ کہا تم نے؟ وہ کان پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ظریف الطبع شخص معلوم ہوتا تھا۔ میں مسکرانے لگا۔ سٹیمر رک گیا تھا، دوسرا آدمی بھی واپس آ گیا، اس کے ساتھ ایک اور شخص تھا۔ آؤ چلیں، اس نے کہا اور پھر انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کر دیا اور میں خاموشی سے ان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ حالات کو جانے بغیر کسی قسم کی ہنگامہ آرائی بھی مناسب نہیں تھی۔ ان لوگوں کے بارے میں میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیں گے، چنانچہ خاموشی بہتر تھی۔ وہ ایک سنسان ساحل تھا، نزدیک ہی سیاہ رنگ کی وین کھڑی تھی جس پر کوئی نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ مجھے وین پر چڑھنے میں مدد دی گئی اور پھر وہی دونوں افراد میرے ساتھ آ بیٹھے جو سٹیمر میں موجود تھے۔ تیسرا شخص وین کے اگلے حصے میں چلا گیا، پھر وین سٹارٹ ہو کر آگے بڑھ گئی۔ فرانہ کہاں ہے؟ کیا تم اسے بھی اغوا کر کے لائے ہو؟ میں نے بے اختیار پوچھا اور دونوں چونک کر مجھے دیکھنے لگے۔ پھر اسی شخص نے مسکرا کر کہا جس سے میری پہلے بات چیت ہو چکی تھی، بدقسمتی سے میرا ساتھی بھی گونگا ہے۔ اب یہ بد اخلاقی ہے، کم از کم تم لوگوں کو برائے کرم ایسا کوئی سوال نہ کریں جو ہمارے اور تمہارے درمیان کسی ناخوشگوار احساس کو جنم دے۔ ہم معمولی سے لوگ ہیں اور ہماری زبانیں کٹی ہوئی ہیں، اس شخص نے کہا اور میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ اتنے شریف مجرم ذرا کم ہی نظر آتے ہیں۔ بہرحال واقعات خود بخود سامنے آ جائیں گے۔ بند وین تھی اس لیے راستوں کا تعین بھی ممکن نہیں تھا اور یہ نہیں معلوم ہو سکتا تھا کہ کون سا علاقہ ہے، اس لیے میں نے ایسی کوئی کوشش بھی نہیں کی اور آنکھیں بند کر لیں۔ سفر تقریباً 10-15 منٹ جاری رہا، پھر وین کسی عمارت میں داخل ہو گئی۔ آہنی گیٹ کھلنے کی آواز کانوں میں ابھری تھی، پھر وین رک گئی، انجن بند ہو گیا اور وہ لوگ دروازہ کھول کر نیچے اتر گئے۔ مجھے بھی نیچے اتار لیا گیا۔ سیاہ ٹائلوں سے بنی ہوئی چوڑی سیڑھیاں تھی جو صدر گیٹ تک لے جاتی تھی۔ گیٹ کے بعد ایک وسیع ہال نظر آیا جس میں کچھ لوگ موجود تھے۔ میں نے بغور انہیں دیکھا۔ ایک ذرا دراز قامت شخص نے آگے بڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو مسٹر شہباز۔ ہیلو، میں نے آہستہ سے کہا۔ مجھے پہچانا؟ جی نہیں، میں نے جواب دیا، حالانکہ میں آپ کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ وہ بولا، یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ میں نے ہونٹ سکوڑ کر کہا، واقعی اس میں کوئی شک نہیں، یوں بھی بڑے آدمی چھوٹے لوگوں پر ذرا کم توجہ دیتے ہیں، تاہم مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے۔ آپ نوجوان ہیں اور دنیا بے حد دلکش ہے، اسے دیکھنے کی خواہش کسے نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں ابھی آپ نے دنیا بہت کم دیکھی ہے۔ اب دیکھیے نا، اگر آپ نے دنیا اچھی طرح دیکھی ہوتی تو مجھے بھی پہچان ہی لیتے۔ میں نے اس شخص کی طرف رخ کر کے کہا جس سے سٹیمر میں گفتگو ہوتی رہی تھی، یہ گونگے اور بہرے نہیں ہیں؟ وہ بے اختیار ہنس پڑا۔ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر شہباز؟ مجھے دنیا کی ترغیب دینے والے نے اس شخص سے پوچھا۔ او کچھ نہیں جناب، بس ایسے ہی۔ بہرحال آپ آرام کریں، تفصیل سے آپ سے بات چیت ہوگی، لے جاؤ، اس شخص نے کہا اور مجھے وہاں سے ہٹا لیا گیا۔ ہال کے آخری سرے پر اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، ان کے اشارے پر میں سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ عمارت بہت شاندار تھی۔ اوپری منزل پر ایک چوڑی راہداری سے گزرتے ہوئے بالآخر ہم ایک کمرے کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ آئیے، میرے شناسا شخص نے کہا اور میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس نے کہا،
مسٹر شہباز برائے کرم ہمیں کسی غلط اقدام پر مجبور نہ کریں، اس کمرے میں آرام کریں، میرا خیال ہے آپ کو بہت زیادہ الجھن محسوس نہیں ہوگی۔ ایک الجھن تو برقرار ہے ابھی تک، میں نے کہا۔ کیا؟ اس شخص نے پوچھا اور میں نے گھوم کر بندھے ہوئے ہاتھ اس کے سامنے کر دیے۔ او، میرا خیال ہے ہاتھ بندھے رہنے کی ضرورت نہیں رہی اب، اس نے اپنے ساتھی سے کہا۔ تمہاری مرضی ہے، کھول دو، اس کے ساتھی نے جواب دیا اور میرے دوست نے میرے ہاتھ کھول دیے۔ پھر وہ دونوں باہر نکل گئے۔ جو ہی وہ دروازہ بند کر کے وہاں سے نکلے، میں نے بھی دروازہ اندر سے بند کر لیا اور اس خوبصورت کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا، وہ چاروں طرف سے بند تھا سوائے اس دروازے کے، اور یقینی طور پر دروازے پر پہرے کا معقول بندوبست ہوگا۔ البتہ چھت کے قریب ایک روشن دان موجود تھا، لیکن اس قدر کشادہ نہیں کہ اس کے ذریعے فرار کی کوشش کامیاب ہو سکے۔ میں نے بیکار بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا، کمرے کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ خوبصورت مسحری کی ساخت، اس پر بچھے ہوئے گدے اور گدے پر بنے ہوئے مونوگرام سے اسے بنانے والی کمپنی کا نام معلوم ہو جاتا تھا، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس سے میں کوئی نتیجہ اخذ کر سکتا۔ ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل رکھی ہوئی تھی، ایک رائٹنگ ٹیبل بھی تھی جس کے اوپر قلم اور پیڈ وغیرہ رکھے ہوئے تھے، لیکن یہ ساری چیزیں بے مقصد سی تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ جس کمرے میں انہوں نے مجھے قید کرنے کا انتظام کیا ہے، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی ہوگی جس سے ان کی اپنی شخصیت کا پردہ چاک ہو سکتا۔ کچھ دیر تلاشی لینے کے بعد میں ایک گہری سانس لے کر آرام دہ صوفے پر بیٹھ گیا۔ کلوروفارم بڑی منحوس چیز ہوتی ہے، ذہن پر اس کے اثرات بڑی دیر تک موجود رہتے ہیں۔ میں کئی گھنٹے بے ہوش رہا تھا، جس کا ثبوت اس بات سے ملتا تھا کہ بے ہوشی کے وقت رات تھی اور اب دن کا وقت تھا۔ صوفے پر میں کافی دیر تک بیٹھا رہا اور اس کے بعد وہاں سے اٹھ کر مسحری پر پہنچ گیا۔ فی الوقت اور کوئی مصروفیت نہیں تھی، لہٰذا آرام کرنا مناسب تھا۔ مسحری پر لیٹا چھت کو گھورتا رہا۔ دماغ خیالات کا مسکن بنا ہوا تھا، چاروں طرف سے خیالات کے پرندے آ کر یہاں بسیرا کر رہے تھے۔ سوچنے کے لیے بہت کچھ تھا، بس سکون کے لمحات ہونے چاہیے، لیکن میں صرف تنظیم کے بارے میں سوچنا چاہتا تھا۔ خاصا وقت گزر گیا تھا، تنظیم کے کسی فرد نے مجھ سے کوئی رابطہ قائم نہیں کیا تھا۔ بہرحال میں اپنا کام کر رہا تھا اور ابھی تک نہایت جانفشانی سے فرانہ کا اعتماد بحال رکھے ہوئے تھا۔ آگے کچھ بھی ہو، کافی وقت گزر گیا۔ پھر باہر کچھ آہٹیں سنائی دیں اور میں چونک پڑا۔ دروازہ ابھی تک اندر سے بند تھا، میں اسے کھولنا بھول گیا تھا۔ چند لمحوں کے بعد دروازے پر دستک سنائی دی اور پھر ایک کرخت آواز ابھری، دروازہ کھولو۔ میں اطمینان سے نیچے اترا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ 3 آدمی تھے، لیکن تینوں نئے تھے۔ ان میں سے ایک پہلوان نما گنجا تھا جس کا کسرتی بدن بہت شاندار تھا۔ وہ کلائیوں پر چمڑے کی پٹیاں چڑھائے ہوئے تھا اور چست لباس میں تھا۔ دونوں آدمیوں کے ہاتھوں میں پستول تھے۔ میں انہیں دیکھ کر ہنس پڑا۔ کمال ہے، آپ لوگ ٹینک اور بختر بند گاڑیاں نہیں لائے، اس طرح تو آپ کی زندگیاں شدید خطرے میں ہیں۔ میں نے تمسخرن کہا، دروازہ کیوں بند کیا تھا؟ ان میں سے ایک نے کرخت لہجے میں کہا، یہاں سے فرار ہونے کے لیے سرنگ کھود رہا تھا۔ میں نے شگفتہ مزاجی سے جواب دیا، بہت چہک رہے ہو، زبان ہمیشہ کے لیے بند بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، کوشش کر لو۔ میں نے شانے جھٹک کر کہا، ضرور کی جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کے بغیر ہی کام چل جائے۔ ڈینی مارش اسمتھ کہاں ہے؟ اس دوسرے آدمی نے پوچھا۔ ہانا لولو میں نے جواب دیا، اس بدتمیزی پر تمہاری زبان بھی کاٹ کر پھینکی جا سکتی ہے۔ پہلے آدمی نے غضبناک ہو کر کہا، تم لوگ شکل سے ہی مسخرے معلوم ہوتے ہو، جو کیا جا سکتا ہے اسے کرو، ان انکشافات کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا۔ غضبناک شخص نے پستول سیدھا کر لیا، لیکن دوسرے آدمی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم اپنی انرجی کیوں ضائع کر رہے ہو؟ آرگن اپنا کام خود کر لے گا، اس نے کہا اور اس کے ہاتھ سے پستول لے لیا۔ کسرتی بدن کا جلاد نما شخص ابھی تک اطمینان سے کھڑا تھا، جیسے ان باتوں سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تب اسی شخص نے، جو کسی قدر ٹھنڈے دماغ کا انسان تھا، اس سے کہا، آرگن یہ تمہارا ہی کیس ہے۔ جو حکم چیف، لیکن یہ جگہ تنگ ہے، پہلوان نما شخص نے گردن خم کر کے کہا۔ اس کی آواز بہت باریک تھی۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ واہ، یہ میوں میوں کرنے والا ہاتھی میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ آرگن، اس کے جبڑے توڑ دو، گرم دماغ والے نے جلا کر کہا۔ کھلی جگہ درکار ہے ماسٹر، اسے نمبر 2 میں لے چلو، گنجے نے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ چلو یہاں سے نکلو، وہ شخص بولا، لیکن دوسرے نے اسے روک دیا اور پھر جیب سے ایک ریشمی ڈوری نکال کر گنجے کی طرف بڑھا دی۔ اس کے بعد پستول کا رخ میری طرف کر کے کہا، گھوم جاؤ، اگر کوئی حرکت کی تو ہمیں گولی چلانے میں کوئی آر نہ ہوگی۔ میں دونوں ہاتھ پشت پر کر کے گھوم گیا۔ میرے ذہن میں کسی قسم کے خوف یا پریشانی کے آثار نہیں تھے، بس نہ جانے کیسا موڈ ہو رہا تھا۔
اور میں ان حالات میں بے حد دلچسپی محسوس کر رہا تھا۔ تنظیم نے تربیت کا جو سرمایہ مجھے دیا تھا اب اس کے استعمال کا وقت آ گیا تھا اور میں اسے خرچ کرنے کے لیے بے تاب تھا۔ ہاتھ بنواتے ہوئے میں نے خیال رکھا اور ہاتھوں کو ایسے زاویے میں رکھا کہ مجھے انہیں کھولنے میں دقت نہ ہو۔ ویسے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ لوگ یقینی طور پر ڈینی مارش اسمتھ کے مددگار اور شاید ہینڈرک کے ساتھی تھے، اور اب وہ مجھ سے ڈینی مارش کا پتہ پوچھنا چاہتے تھے۔ بس ایک الجھن تھی ذہن میں کہ اس وقت جب انہوں نے مجھے اغوا کیا تو میں نے فرانہ کی چیخ بھی سنی تھی۔ یقینی طور پر یہ ناممکن تھا کہ ان حالات میں بھی فرانہ ان کی گرفت سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی ہوگی۔ جو معلومات وہ مجھ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ فرانہ سے بھی حاصل کر سکتے تھے۔ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا اور فرانہ کہاں ہے؟ میں اس وقت تک کوئی خاص جدوجہد نہیں کرنا چاہتا تھا جب تک کہ اس کی شدید ضرورت پیش نہ آ جائے۔ تنظیم نے مجھے فرانہ پر لگایا تھا، چنانچہ میں دوسرے معاملات میں الجھن کا خواہش مند نہیں تھا۔ اب یہ دوسری بات ہے کہ یہ حالات خود بخود مجھ پر مسلط ہو گئے تھے۔ میں اس دروازے سے باہر نکل آیا۔ تینوں آدمی میرے پیچھے تھے۔ کبھی ہیکل گنجا میری پشت پر ہاتھ رکھ کے مجھے آگے دھکیل رہا تھا۔ وہ کسی خاص جگہ مجھے لے جانا چاہتے تھے۔ بہرحال مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے ہاتھ کسی بھی لمحے آزاد ہو سکتے تھے۔ میں نے اس بات کا خیال رکھا تھا۔ نمبر 2 بھی ایک حال ہی تھا جس میں داخل ہونے کے لیے مجھے ایک چوڑے دروازے سے گزرنا پڑا۔ تینوں افراد بھی اندر آ گئے تھے اور انہوں نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ بلا شبہ یہ اسی قسم کی کارروائی کے لیے مناسب ترین جگہ تھی۔ کافی بڑا گول ہال تھا لیکن بالکل خالی، نہ فرش پر قالین نہ فرنیچر۔ دیواریں بھی سپاٹ تھی۔ اوپر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھوٹے چھوٹے روشن دان بنے ہوئے تھے۔ چھت کے وسط میں ایک فانوس تھا جس سے ہلکی روشنی نیچے پہنچ رہی تھی۔ روشن دانوں سے بھی روشنی اندر آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہال میں کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی۔ بند دروازے کے اندر ہی وہ دونوں کھڑے ہو گئے اور کبھی ہیکل شخص مجھے دھکیلتا ہوا ہال کے بیچوں بیچ لے آیا۔ بڑی ڈرامائی سچویشن پیدا کر دی گئی تھی اور میں ایسے ٹھوس اقدامات سوچ رہا تھا کہ مجھے ان کے ہاتھوں کوئی ذک نہ اٹھانی پڑے۔ صورتحال کافی خطرناک تھی لیکن بہرحال کوشش کر لینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں ان پر اپنی برتری ثابت کر دینے کا خواہش مند تھا اور ان کی کسی بھی حرکت سے پوری طرح چوکنا تھا۔ پہلوان نما شخص نے اپنا لباس درست کیا اور مجھ سے چند گز کے فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے پنجے پھیلائے لیکن پھر اسی ٹھنڈے مزاج کے شخص نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ 1 منٹ آرگن، 1 منٹ۔ بہتر یہ ہے کہ ہم وہ کوشش کریں جس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ ہاں تو دوست، تم فیصلہ کر چکے ہوگے، اس نے کہا۔ ہاں، میں نے ایک پرسکون سانس لے کر جواب دیا۔ کیا فیصلہ کیا تم نے؟ پہلے یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ڈینی مارش اسمتھ کا پتہ۔ تم لوگوں نے اسے اور ہمارے دوسرے ساتھیوں کا اغوا کیا ہے۔ وہ ہمیں اس عمارت میں نہیں ملے جہاں تم تھے۔ میرا مطلب ہے مارگسیا کے ساتھ۔ تم مارگسیا کو جانتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ یقیناً، اور مجھے، ہاں، تمہارے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہے کہ تم مارگسیا کے خاص ساتھی ہو۔ خاص ساتھی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اگر مارگسیا کو جانتے ہو تو اس کے خاص ساتھیوں کو بھی اس حد تک ضرور جانتے ہوگے کہ مارگسیا ان سے کیا کام لیتی ہے۔ ٹھیک ہے دوست، لیکن ڈینی مارش اسمتھ کے اغوا کے سلسلے میں تم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ اتنا تو مجھے کرنا ہی تھا کیونکہ میں فرانہ یا بقول تمہارے مارگسیا کے ساتھ تھا۔ پھر یہ ناممکن بات ہے کہ تمہیں اس جگہ کا پتہ نہ معلوم ہو جہاں ڈینی قید ہے۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے معلوم ہے وہ پتہ، لیکن تم نے یہ معلومات مارگسیا سے کیوں نہیں حاصل کی؟ یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ تم سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دو۔